الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد وهذه الآية الكريمة كقوله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآيتين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اسباب نزول کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. ایک روایت مبارک انہوں نے پہلے بھی ذکر فرمائی تھی جو ہم نے اس سے قبل تلاوت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے مکی زندگی وہ بھی خوف میں گزری اور ہجرت کرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور آرام میسر نہ آیا بلکہ اس وقت بھی خوف طاری رہا کبھی یہود سے اور کبھی مشرکین سے اور کبھی یہود اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے جیسے جنگ احد کا قصہ پیش آیا اسی طرح غزوہ خندق کا قصہ پیش آیا. تو ایک دن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ابد الدہر نحن خائفون کیا ہم ہمیشہ کے لیے اسی طرح ڈر میں رہیں گے اسی طرح خوف میں رہیں گے کبھی ہمیں بھی امن نصیب ہوگا کہ ہم بھی سکون کے ساتھ رہیں امن کے ساتھ رہیں. اب تو ہم ہر وقت جو ہے وہ ہتھیار بند رہتے ہیں کبھی کہیں سے خطرہ ہے کبھی کہیں سے خطرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم تھوڑا صبر کرو گے لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بھی امن نصیب فرمائیں گے غلبہ نصیب فرمائیں گے اور اسلام کو تمکن فی الدین عطا فرمائیں گے. تم صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے امید رکھو. تو اللہ نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی جس سے اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ان کو زمین میں خلافت دیں گے زمین میں حکومت دیں گے اور اس دور میں دین کو بھی بہت بڑی قوت ملے گی اور خوف جو ہے ہم اس کو امن میں بدل دیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا بحرین فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا جزیرت العرب تقریباً فتح ہو گیا یمن فتح ہو گیا. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد پھر اللہ نے خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمائی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان اصحاب ثلاثہ کے زمانے میں اسلام جو ہے الحمدللہ مشارق الارض و مغاربہا تک پھیل گیا. یعنی اسلام جو ہے ایک طرف اگر اسپانیہ کو چھو رہا تھا تو دوسری طرف سین کے سرحدوں میں پہنچا ہوا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ نے سچا کر دکھلایا. اب اس روایت مبارک میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیت یہ آیت اس دور میں اتری وَنَحْنُ فِي خَوْفٍ شَدِيدٍ کہ ہم بہت ہی خائف ہوتے تھے ہر وقت دشمن کا خوف ہر وقت دشمن کا خوف.
ہر وقت انسان نے لڑائی کے لیے تیار رہنا۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں جو دوسری آیت نازل فرمائی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ اس دور کو اور اس وقت کو یاد کرو جب بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، پھر کیسے ہم نے آپ کو طاقت دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی وہ وعدہ فرمایا کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ صبر کرو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے اور تمہیں زمین میں حکومت و ولایت و خلافت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ سچا فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پہ اپنا احسان فرمائیں جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو عدد میں بھی قلیل ہیں اور جو عدہ میں بھی قلیل ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا اور اللہ نے اسلام کو حقیقی معنوں میں پورے عالم پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ رحمت اللہ علیہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه طرف الحيرة قال لما عرفها ولكن قد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد وَلَتُفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى ابن هرمز قلت كسرى ابن هرمز قال نعم كسرى ابن هرمز وَلَيُبْذِلَنَّ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ۔ اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تو اللہ نے وہ وعدہ بھی سچا فرما دیا کہ جیسے حضرت عدی بن حاتم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا تعریف الحیرہ، حیرہ اس میں موضع مقامی ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لما عرفا، میں نہیں جانتا، ولیکن قد سمعت بها، میں نے سنا تو ہے کہ ایک جگہ کا نام حیرہ ہے لیکن میں جانتا نہیں ہوں، میں نے دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو حکم کو پورا فرمائیں گے، اللہ اسلام کو غالب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ذریعے ایسا امن قائم فرمائیں گے حتی تخرج الزعینہ، کہ ایک اونٹنی پہ عورت جو ہے وہ اکیلی مقام حیرہ سے چلے گی اور کعبۃ اللہ میں پہنچے گی، اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، حتی تطوف بالبیت فی غیر جوار احد، وہ کسی کی پناہ میں نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس کا تحفظ نہیں کرے گا، اتنا امن ہو جائے گا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا جو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ، یعنی عالم نے دیکھ لیا ہے کہ دور صحابہ میں، خلفاء راشدین کے دور خلافت راشدہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسلام کا غلبہ، عدل، انصاف، امن، امان، جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی، یعنی کوئی دنیا آج تک اس امن کی مثال نہیں پیدا کر سکتی ہے کہ جو دور اور جو امن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا۔ اس کی وجہ یاد رکھو کہ امن ہمیشہ قائم ہوتا ہے عدل سے، امن کبھی ظلم سے قائم نہیں ہوتا، اور حکومتیں جو ہیں وہ کفر سے تو باقی رہتی ہیں لیکن ظلم سے کبھی باقی نہیں رہتی۔ ہمیشہ امن تب ہوگا جب انصاف ہوگا، جب عدل ہوگا، اور اللہ نے قرآن پاک میں اور دین اسلام کی بنیادی عدل ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ عدل عدل عدل، اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو تحکموا بالعدل، عدل سے فیصلہ کریں، وہاں یہ نہ دیکھیں کہ غنی ہے، فقیر ہے، امیر ہے، حقیر ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، نہیں، جو عدل ہے وہ عدل ہو، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی عدل ہو،
حتیٰ کہ معاملات ذاتیہ میں بھی عدل ہو، حتیٰ کہ انسان کو جو اللہ نے قوت عطا فرمائی ان میں بھی عدل ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو قوات ملکیہ قوات حیوانیہ دی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی قوات ملکیہ اتنی غالب ہو جائے کہ انسان بھی نہ رہے، رہبانیت آ جائے۔ اسلام رہبانیت کا مخالف ہے، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، کہ آدمی اگر 1 گھنٹہ دین میں لگاتا ہے تو 1 گھنٹہ دنیا میں بھی لگائے، یعنی آدمی اپنے امور دنیا بھی عدل ہو، انصاف ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کا حکم ہے لیکن فرض روزہ جو ہے وہ پورے سال میں صرف 1 مہینہ۔ اسی طرح اگر نوافل روزے کا حکم ہے تو لیالی البیض ہیں یا سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، باقی آپ آرام کریں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں اور اللہ کے لیے عبادت کے لیے جاگتا بھی ہوں، میں اپنے ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ اس لیے اسلام کے اس عدل کی یہ برکت تھی، اس انصاف کی یہ برکت تھی کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ایک ایسا مثالی امن قائم ہوا جس کی کوئی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَتُفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى ابن ہرمز، اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم کسریٰ کو غلبہ حاصل کرو گے اور اس کے خزانے حاصل کرو گے۔ عدی بن حاتم کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ کسریٰ تو بڑی طاقت ہے، اس دور میں فارس اور روم یہ 2 بڑی قوتیں تھیں۔ روم پر جو بادشاہ تھے وہ ہرقل کہلاتے تھے اور جو فارس پہ بادشاہ ہوتے تھے وہ کسریٰ کہلاتے تھے۔ تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آپ حضور فرمائے کسریٰ ابن ہرمز کو ہم فتح کریں گے، صحابہ اتنی بڑی طاقت ہمیں؟ ہاں، کسریٰ ابن ہرمز۔ وَلَيَبْذِلَنَّ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتنے اموال عطا فرمائیں گے، اتنے غنائم عطا فرمائیں گے کہ خیرات کریں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ سب کو غنی بنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ اسی لیے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر، حالانکہ آپ حالات کو سامنے رکھے کہ حالات یہ ہیں کہ ہجرت فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ چھوڑ رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، لیکن ایسے یعنی حالات میں بھی حضور نے سراقہ کو خوشخبری دی، آپ نے بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا جب کسریٰ کا ملک فتح ہوگا اور اس بادشاہ کے کنگن جو ہیں وہ تمہیں ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی، خلافت عمر میں آ کے دور کسروی بھی ختم ہو گیا، لا کسریٰ بعدہ، اسی طرح کیسر بھی ختم ہو گیا، اسی طرح پورا بلاد عرب بھی الحمدللہ سرنگو ہو گیا، اور اسی طرح یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد قال عدی ابن حاتم وهذه الزئیر تخرج من الحیرة تطوف بالبیت فی غیر جوار احد۔ عدی ابن حاتم نے فرمایا کہ دیکھو جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فهذه الزئیر، دیکھو اب ایک عورت جو ہے وہ کیسے سفر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کہ حیرہ سے چل کر مکہ میں آتی ہے، طواف کرتی ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں، نہ اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے، نہ اس کی عزت پہ کوئی نظر ڈالتا ہے، نہ اس کے حسن و جوانی پہ کوئی نظر ڈالتا ہے، نہ اس کے مال و دولت پہ کوئی نظر ڈالتا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچا ہو گیا۔ وَلَقَدْ كُنْتَ فِي مَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى ابْنِ هُرْمُزَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قد قالها۔ عدی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ ایک بات تو حضور نے یہ فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کسریٰ ابن ہرمز جو ہے وہ آپ فتح کریں گے مسلمان،
تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں خدا کی شان دیکھو، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جب کنوز کسریٰ ابن ہرمز فتح ہوئے اور ان کے خزانے حاصل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سچا ہوا، اور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکونن الثالثۃ، کہ مجھے قسم ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور تیسری بات جو حضور نے فرمائی وہ بھی پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اتنا مال دیں گے، اتنے غنائم دیں گے، اتنے خزائن دیں گے کہ مسلمان خیرات کریں گے لیکن لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور کا یہ فرمان ہے وہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ اور واقعتاً آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہیں اور ریشمی رومال سے ناک صاف کر رہے تھے، تو اپنے آپ سے خود کہہ رہے تھے بخن بخن لے ابی ہریرہ، واہ بھی واہ ابی ہریرہ تیری شان ہے، کہ ایک وہ دور تھا کہ ہم بھوک سے پڑے رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ بیمار ہے اور لوگ میری کمر پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے، اور آج ایک وقت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی ریشمی رومال ہے ناک صاف کرنے کے۔ اسی لیے تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ تشریف لا رہے تھے اپنے دور خلافت میں، اور جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب وادیوں میں پہنچے، آپ نے قافلہ روک دیا، اپنی اونٹنی مبارک سے اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کافی دیر تک حضرت روتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا ما یبکیک یا امیر المؤمنین، کہ عمر آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ وادیاں ہیں کہ جہاں ارع الابل، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، انہی وادیوں کے اندر ہم اونٹ لے کے آتے تھے، اور آج میں خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، ان اللہ عزنا بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کے ساتھ عزت دی ہے۔ ہماری طاقت کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی، ہمیں دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں کثرت کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں جو بھی عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور جو بھی عزت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، حضور پاک نے فرمایا اللہ کے قرآن کی یہ شان ہے کہ اللہ اس کے قرآن کے ذریعے ماننے والوں کو اونچا کر دیں گے دنیا و آخرت میں، اور انکار کرنے والوں کو زمین مٹی میں ملا دیں گے دنیا و آخرت میں، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اسی لیے خلافت سیدنا عمر میں رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کے گورنر جو تھے مکہ سے مدینہ ملنے کے لیے حاضر ہوئے، تو امیر المؤمنین نے پوچھا کہ من والیت علی اہل مکہ، کہ مکے والوں پہ تم نے کس کو ولایت دی، کس کو حاکم بنایا، امیر بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ، کہ میں نے ابن ابزہ کو بنایا۔ انہوں نے کہا ابن ابزہ من الممالک، وہ تو غلام خاندان میں سے ہے، اس کو تم نے اہل مکہ پہ ولی بنا دیا ہے؟ اہل مکہ تو اہل اللہ، اہل مکہ جو ہے وہ تو اہل اللہ ہے، اللہ کے گھر میں رہنے والوں کو۔ انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا قرآن دیا تھا، وہ قرآن کا عالم ہے۔ تو فبکا عمر فقال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ حضور نے سچ فرمایا کہ اللہ اس قرآن سے جس کو چاہیں عزت دیں۔ کہ دیکھیں ابن ابزہ ممالک میں ہیں اور آج مکے کا ماشاءاللہ رئیس بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غلاموں کو بھی اونچا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ممالک کو بھی اونچا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے قیامت میں بھی ایسے درجات عطا فرمائیں گے، ایسے مقام عطا فرمائیں گے کہ آدمی کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان نبی سرمۃ الربیع بن انس عن ابی العالیہ
عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر هذه الامة بالصلاة والرفعة والدين والنصر والتمكين في الارض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصیب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، اللہ نے ان کو قرآن کا حفظ، قرآن کی قرات عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اقرأکم ابی بن کعب، کہ تم سب میں یعنی بڑا قاری جو ہے وہ ابی بن کعب۔ اور یہ اتنے بڑے شان والے صحابی ہیں کہ ایک دن رحمت دو عالم نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ابی بیٹھو، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پہ پڑھوں۔ تو ابی ابن کعب نے کہا یا رسول ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے میرا نام لیا، فرمایا ان اللہ سماک، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ فبقى ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب خوشی سے رونے لگ گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ میرا نام لے کے اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یعنی امت مسلمہ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے، بلندی کی بشارت دی ہے، عزت کی، کامیابی کی، دین کی اور مدد کی، اور تمکین فی الارض کی کہ آپ کو دین بھی عزت والا دیں گے، غلبے والا دیں گے، اور پورا زمین میں بھی آپ کو تمکن فی الارض نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لیکن جو شخص کام تو آخرت کے کرے لیکن دنیا کمانے کے لیے، یعنی قرآن پڑھتا ہے پیسہ لینے کے لیے اور نیک بنتا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے لوٹنے کے لیے، تو فرمایا ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کے لیے کریں گے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و ایقان کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اللہ کے سوا دنیا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو پھر آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اللہ نے کیوں پیدا کیا دنیا کو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ آپ کو حکومت دے، طاقت دے، تمکن فی الارض دے، خلافت فی الارض دے، تو لازم ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ معنی الوہیت کا یہی ہے کہ معبود برحق ہے، اور جمیع انواع العبادت جو ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، چاہے وہ عبادت مالی ہو، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادات قولیہ ہوں، چاہے وہ عبادات فعلیہ ہوں، یا عبادات مشترکہ بین المال والبدن، سب خالص اللہ کے لیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہیں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کہیں فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ایک شرط ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ چاہے زمین کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے لیکن میرا شریک نہ کرے تو میں اتنی بڑی رحمت کے ساتھ اس کو بخش دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کا ذرہ برابر بھی خیال نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ قال الامام احمد رحمت اللہ علیہ حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدث
حدثه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيک یا رسول اللہ وسعدیک. اب اس حدیث مبارک میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند مبارک کے ساتھ روایت فرمائی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں قال بین انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور کے ساتھ آپ کے بالکل پیچھے بیٹھا تھا علی حمار. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گدھا پہ سوار ہونا بھی سنت ہے، کیونکہ اس میں تواضع ہے کہ کوئی دیکھے نا بڑے متکبر جو ہوتے ہیں وہ کبھی گدھا پہ سوار نہیں ہوگا، کوئی اس کا تکبر اس کو مانے ہوتا ہے. تو متواضع جس میں تواضع ہوگی انکسار ہوگا وہ جانور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے بھی پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خچر بھی پیدا فرمائے، اللہ نے گدھا بھی پیدا فرمائی، اور یہ سب ہمارے لیے زینت ہے. اس میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تواضع دیکھیں کہ گدھا پہ بیٹھے اور گدھا پہ بھی معاذ بن جبل کو ساتھ بٹھایا ہوا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیس بینی وبینہ الا آخرۃ الرحل کہ میرے اور حضور کے درمیان میں کچھ بھی حائل نہیں مگر وہ پلان کی جو لکڑی ہوتی ہے، بس وہ ہمارے درمیان میں ہے. یعنی میں اتنا قریب ہوں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی ثقافت ہوتی ہے کہ صحابی کہے کہ یہ نہیں کہ میں دور کھڑا تھا، نہیں میں تو قریب تھا، اور پھر صرف قریب نہیں میں تو ردیف تھا، اور پھر ردیف بھی ایسا کہ لیس بینہ و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اور میرے درمیان میں کوئی بڑی چیز بھی حائل نہیں تھی، صرف وہ ایک لکڑی حائل تھی. تو معنی یہ ہے کہ میں نے یہ الفاظ اور یہ فرمان اتنا قریب سے سنا ہے، اور اسی لیے یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کان اقلہم تکلفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے بیٹھتے، صحابہ کے ساتھ مل کے پانی پیتے، صحابہ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے، اور کبھی کبھی حضور اپنی ران مبارک جو ہے دوسرے صحابی کی ران پہ رکھ لیتے. من یہ تھا کہ اتنا بے تکلف، اتنا محبت، اتنا شفقت، اتنی رحمت کا معاملہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یہ ادب کا جواب ہے، ورنہ آدمی کہہ سکتا ہے نعم، آدمی اور بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہے نا یہ ادب پر دلالت کرتے ہیں. تو حدیث ہمیں ادب سکھاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی خطاب کے اندر، جواب کے اندر اتنے با ادب ہیں تو کسی غیر صحابی کو کیسا ادب کرنا چاہیے کہ صحابہ ایسا ادب کرتے کہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. تو حضور اس کے بعد ثم سار ساعۃ، صحابی فرماتے ہیں حضور چپ ہو گئے، پھر سفر فرماتے رہے. کچھ دیر گزری تو حضور نے فرمایا یا معاذ، میں نے پھر وہی عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. ثم سار ساعۃ، اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری چلاتے رہے، سواری چلتی رہی اور حضور نے کوئی بات نہ فرمائی. اور اس کے بعد تیسرے دفعہ حضور نے فرمایا یا معاذ، میں نے تیسرے دفعہ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. تو اس سے فہم حدیث محدثین نے نکالا ہے کہ حضور پاک کا 3 دفعہ بلانا منع تھا، تنبیہ تھی کہ پوری طرح خبردار ہو کے حدیث سنو. اور دوسرا، جب آپ کوئی بات بتائیں اور خاموش ہو جائیں تو سائل انتظار میں ہوتا ہے، منتظر ہوگا تو کامل توجہ ہوگی، اگر انتظار نہ ہو تو کامل توجہ نہیں ہوگی. اس لیے ورنہ حضور پاک پہلی دفعہ بھی بیان فرما دیتے، لیکن ایک دفعہ فرمایا یا معاذ، پھر چپ کر گئے، پھر فرمایا یا معاذ، پھر چپ کر گئے،
پھر فرمایا یا معاذ، تاکہ پوری کامل توجہ ہو حضرت معاذ کی، اور اس کے بعد فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العباد۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ ما حق اللہ علی العباد، قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو علماء نے، محدثین نے، سلف صالحین نے لکھا ہے کہ بعض اوقات اگر حضور پوچھیں صحابی کو علم بھی ہو، اسی طرح یہ حکم ہے کہ اگر استاد کوئی بات پوچھے شاگرد جانتا بھی ہو تو ادب یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہے کہ بھئی اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اسی لیے حضور نے یوم حجۃ الوداع پوچھا تھا کہ ایو شہر ھذا، ہر آدمی جانتا ہے شہر ذی الحجہ ہے، ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ سب جانتے تھے یوم الجمعہ ہے، یوم الوقوف ہے، لیکن کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ جب آدمی اللہ کے نبی کے سامنے ہے اور اس کے بعد علماء کے سامنے ہے، تو جب کوئی بات وہ پوچھیں تو تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کہے اللہ رسولہ عالم، پتہ نہیں حضور کیا بات بیان فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ تو مقام ادب اسی لیے دین حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ آتے تھے حضرت ابی ابن کعب کے دروازے پہ اور کسی صحابی کے دروازے پہ، تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے دروازے پہ، انتظار کرتے، اور جب وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے باہر نکلتے تو السلام علیکم، کہ بھی میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا ابن عباس یہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے بندے، تم اگر ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیتے تو ہم تمہارے لیے بھی کوئی انکار کرتے، یا آپ کی بات سننا بھی ہمارے اوپر کوئی گراں گزرتا رہا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نہ پکارا کرو، صبر کرو، جب اللہ کا پیغمبر باہر تشریف لائیں تمہاری طرف توجہ کریں تو پھر بات پوچھو۔ تو علماء کا بھی وہی مقام ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اس لیے میرا فرض ہے کہ میں انتظار کروں کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے علم حاصل کرنا ہے، تو انتظار کرنے کا یہ حکم ہے۔ تو وہ خاموش ہو جاتے کہ جب قرآن سے استدلال ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے حق بندوں پہ کیا ہیں؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے عبادت کریں خالص اللہ کی، اس میں شریک نہ کریں، کسی شے کو شریک نہ کریں۔ یہ جہالت ہے، کہتے ہیں نا جی اصنام کو شریک نہ کرو، اوثان کو شریک نہ کرو، یہاں لفظ ہے کوئی چیز، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے جاہل کہہ دیتے ہیں کہ خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو آپ نے تو شریک کر دیا حضرت حسین، یہ تو شرک آ گیا۔ کہ اگر اللہ کے لیے خیرات ہے تو ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے خیرات ہے، لیکن اس کا ثواب اگر تیرے ہاں قبول ہو تو فلاں کو عطا فرمائے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل ملا دینا کہ اللہ بھی اور حسین بھی، اللہ بھی اور علی بھی، اللہ بھی اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی، جو شرک اور کیا ہوتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں یہ 11ویں شریف ہے پیرانے پیر کے نام پہ، تو جب پیرانے پیر کے نام پہ ہے اسی کا نام شرک آ گیا۔ یہ جناب کونڈے ہیں رجب کے جعفر صادق کے نام پہ، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے منت مانی ہے کہ حضرت کی مزار پہ جا کے میں ذبیحہ کروں گا، تو وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کس کو کہتے ہیں؟ تو اس لیے شرط ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے بندے عبادت کریں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ثم سار ساعتا، اس کے بعد پھر کافی دیر سفر ہوتا رہا، ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ سعدیک۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ یا معاذ بن جبل،
تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال فهل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك؟ وقال قلت اللہ ورسولہ اعلم. اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پہ اگر وہ صحیح معنی میں عبادت کریں شرک نہ کریں تو پھر بندوں کا کیا حق ہے. لیکن یاد رکھو لا یجب علی اللہ شیء، یہ تفضل ہے، احسان ہے کہ اللہ اپنے اوپر کسی چیز کو فرما دیں کہ اب مجھ میں واجب ہے کہ میں داخل جنت کا. اللہ پہ تو کچھ بھی واجب نہیں، سب اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہیں کریں. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. لیکن یہ بھی اس کا فضل ہے، احسان ہے، منت ہے کہ اوجب علی نفسہ تفضلا وتمننا، کہ اپنی ذات پہ وہ واجب کریں لیکن احسانا، ورنہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. پوچھا کہ کیا واجب ہے بندوں کی طرف سے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے. قال فإن حق العباد علی اللہ الا يعذبهم. آپ نے فرمایا پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیں، عذاب نہیں دیں گے، جہنم نہیں ڈالیں گے، عذاب نہیں دیں گے، بلکہ مغفرت فرمائیں گے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جیسے حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ پھر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیں. اخرجاہ فی الصحیحین من حدیث قتادہ، یہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہ صحیحین میں حدیث قتادہ سے بھی موجود ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یاد رکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ کفر کا ایک لغوی معنی ہے اور کفر کا ایک اصطلاحی معنی ہے. کفر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ناشکری، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اللہ سے کفر کرنا جو ضد ہے ایمان کی. ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے. جیسے حق باطل کی ضد ہے، صدق کذب کی ضد ہے، ایمان کفر کی ضد ہے، اسی طرح کفر ایمان کی ضد ہے. اور ضد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لا یجتمعان، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ صدق ہوگا تو کذب نہیں ہوگا، حق ہوگا تو باطل نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا، اور کفر ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا. تو اس لیے ضدان لا یجتمعان. تو یہاں جو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کی ان نعمتوں کے بعد نہ شکری کی تو وہ حد سے نکلنے والے، یا اللہ کی ان نعمتوں کے بعد جنہوں نے کفر کیا، اسلام چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، تو وہ حد سے نکل گئے. علماء فرماتے ہیں کہ دونوں معنی اس آیت میں جائز ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت مبارک سے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرے یہ کفر ہے. کیوں؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اور اللہ نے اس آیت کو ختم کیا ومن کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون. اب مفسر فرماتے ہیں ومن خرج عن طاعتی بعد ذلك فقد خرج عن امر ربه وكفى بذلك ذنبا عظیما. کہ جو آدمی میری اتنی نعمتوں کے بعد، تمکن فی الارض کے بعد، استخلاف فی الارض کے بعد اگر پھر بھی میرے احکام سے نکلا تو وہ میرے گویا کے اطاعت سے نکل گیا، میرے حکم سے نکل گیا، اور اس کے لیے یہی ہلاکت کے لیے یہی گناہ کافی ہے. فالصحابة رضی اللہ عنہم لما كانوا اقوم الناس بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بأوامر اللہ وأطاعهم لله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما وحكموا في سائر العباد والبلاد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالصحابہ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ کی جماعت جو تھی وہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح چلنے والے اللہ کے احکام پر، اللہ کی اطاعت کرنے پر. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کے مطابق
ان کے اخلاص کے مطابق ان کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، اظہروا کلمۃ اللہ، انہوں نے بھی پھر اللہ کے کلمے کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، فی المشارق والمغارب، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تائید فرمائی، انہوں نے بندوں میں بھی اور ملکوں میں بھی اپنی حکومت چلائی، حکم فرمایا۔ وَلَمَّا قَصَرَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضِ الْأَبَابِلِ نَكَصَ ظُهُورُهُمْ بِحَسْبِهِمْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمَّا قَصَرَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ، صحابہ کے بعد تابعین خیر القرون کے دور کے بعد جوں جوں اطاعت گھٹتی گئی اللہ کی مدد بھی گھٹتی گئی، جوں جوں فرما برداری گھٹتی گئی اللہ کی نصرت بھی گھٹتی گئی، کہ جب تک صحابہ کامل تھے اطاعت میں نصرت بھی کامل آتی رہی، لیکن اس کے بعد لوگوں میں نقص آیا تو اللہ کی مدد بھی چھوٹ گئی۔ ولیکن قد ثبت فی الصحیحین من غیر وجہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى يوم القیامہ، وفی روایت حتی یاتی امر اللہ وهم على ذلك، وفی روایت حتی یقاتل الدجال، وفی روایت حتی ينزل عیسیٰ ابن مریم وهم ظاہرون، وكل هذه الروایات صحیحة ولا تعارض بینهما۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان جتنے کمزور ہو جائیں، جتنے ضعیف ہو جائیں، لیکن صحیحین میں یہ بات ثابت ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، یعنی کچھ بھی حالات ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ دنیا حق والوں سے خالی ہو جائے، ایمان والوں سے خالی ہو جائے، نہیں، اللہ کے بندے رہیں گے اور ان کو کسی کا نقصان، کوئی آدمی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فلا من خالفهم الى یوم القیامہ، اور جو ان کا مخالف ہو ان کو قیامت تک اپنے دین سے نہیں ہٹا سکے گا، وہ اس وقت تک رہیں گے حتیٰ کہ قیامت۔ وفی روایت حتیٰ یاتی امر اللہ، اس سے مراد بھی قیامت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ یقاتل الدجال، چونکہ دجال بھی علامات کبریٰ قیامت میں سے ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ وفی روایت حتیٰ ينزل عیسیٰ ابن مریم، کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، وہ جماعت جو ہے اسی طرح دین پہ قائم رہے گی، غالب رہے گی، اور پھر عیسیٰ ابن مریم بھی آ کے عدل و انصاف فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا حتیٰ یاتی امر اللہ، یا حتیٰ یقاتل الدجال، حتیٰ ينزل عیسیٰ ابن مریم، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اس وقت تک بھی الحمدللہ ایک امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی کہ ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، اللہم اجعلنا منہم، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے اپنی لڑکی کو یعنی کسی سے شادی کر دیا، 5 برس ہو گئے، وہ بندہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا، نہ اس کا خرچ دیتا ہے، صرف کبھی کبھی ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے، تو کیا ابھی مجھے یہ حق ہے کہ میں محکمے میں لڑکی کی طرف سے دعویٰ کر کے لڑکی کو فراغت کا حکم حاصل کروں؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر خاوند ہے، بیوی ہے، تو اس کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ میاں بیوی اتفاق سے خاوند نوکری پہ جاتا ہے 6 مہینے سال، پھر واپس آ جاتا ہے، 2 سال کے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، اور وہ راضی ہیں، حالات بھی ہیں، اس کی عزت محفوظ ہے، گھر ہے، بچے ہیں، نگرانی کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ شادی کر کے 5 سال تک بیوی کو پوچھو ہی، کبھی کبھی ٹیلی فون کر دو، یہ معنی تو نہیں ہے۔ اس لیے اس لڑکی کو حق ہے کہ وہ محکمہ شرعی میں جا کے اور دعویٰ کرے اور اپنے حالات سامنے رکھے، انشاءاللہ۔ بہرحال شرعاً اس کو حق ہے کہ وہ خلو لینا چاہے لے لے اور نفقہ لے، جیسے کرے، حق ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور مہدی الگ ہیں خدا کے بندے. حضرت عیسیٰ کا نام تو عیسیٰ ہے نا، یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، سارا قرآن بھرا ہوا ہے. اور مہدی جو ہوں گے آپ نے فرمایا اسمہ، اس کا نام ہوگا علی اسمی و کنیتہ علی کنیتی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہوگی. تو کہاں محمد اور کہاں عیسیٰ، ایک نام تھوڑا ہے. عیسیٰ پیغمبر ہے، مہدی نبی نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، آسمانوں میں زندہ موجود ہے. اور قرب قیامت میں لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دمشق میں اتریں گے، اور یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیۃ ویملأ الارض عدلا وقسطا، کہ اس کے بعد جو ہے آپ صلیب کی قوت کو بھی توڑیں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ جزیہ دو تو رہ جاؤ، نہیں، یا اسلام یا اس کے بعد موت. تو حضرت عیسیٰ الگ ہیں، مہدی الگ ہیں. حضرت حسین کی اولاد میں ہے زین العابدین. ویسے نسب دیکھ لیں اہل بیت کا، کہتے ہیں جی کہ میرا جو ہے 3000 ریال کسی نے پرس تھا اس میں سے نکال لیا ہے. بہرحال اللہ آپ کی مدد کرے، یہاں پر چندہ کرنا جو ہے منع ہے. یہاں پر مجمع میں یا درس میں کسی سے اپیل کرنا جو ہے، چندہ کرنا جو ہے وہ منع ہے. بہرحال آپ نے ایک بات کہہ دی ہے، سب نے سن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دیں گے تو آپ کی مدد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ پاک آپ کی مشکل حل فرما دیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں، شہر سے بہت دور ہیں، 7-8 گھنٹے کا سفر ہے، اور دیہات میں ہم لوگ جو ہیں وہ نماز عید پڑھتے ہیں. تقریباً عید پہ 200 یا 300 آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اب کچھ علماء نے منع کیا ہے کہ یہاں عید نہ پڑھو. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ ما بہ الاختلاف ہے بین ائمۃ الفقہاء، کہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک کسی چھوٹی سی بستی میں بھی عید نماز ہو سکتی ہے، چاہے وہ بستی چھوٹی ہو یا بستی بڑی ہو، وہاں عید نماز جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ وہ بڑا قصبہ ہو، وہاں بازار ہو، دکانیں ہوں، ضروریات زندگی ہوں، تو وہاں عید پڑھی جائے. ورنہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں، یا پھر اس شہر میں جائیں جو ان کے نزدیک بڑا شہر ہو، بڑا قصبہ ہو. کیونکہ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی عام مسجد کا اور بڑی مسجد کا فرق تو ہونا. اگر ہر جگہ ایک بات ہے تو پھر فرق تو نہ رہا کہ تھی چھوٹی مسجد کا یا جامع مسجد کا، یا ایسی مسجد کا کہ جس میں جمعہ ہوتا ہے اور ایک مسجد ہے اس میں عید ہوتی ہے اور ایک مسجد ہے اس میں عید نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی اختلاف سے بچائے. جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے بھی احادیث رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور اس نے پہلا حج کیا. میرا بھائی حج پہلا ہو، دوسرا ہو، 10واں ہو، احکام تبدیل نہیں ہوتے. یہ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا پہلا حج ہے تو بکری رکھنا ضروری تھا. بکری رکھنا نہ رکھنے کا تعلق جو ہے وہ پہلے، دوسرے، تیسرے حج سے نہیں ہے. اصل حج کے اقسام 3 ہیں. حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے. تمتع اور قران میں ہدی لازم ہے. حج افراد کے اندر جو ہے قربانی دینا، بکری دینا لازم نہیں. کوئی کرے تو الحمدللہ سنت ہے، ثواب ہے، نہ کرے تو نہ. تو جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے.
اس لیے ان کو بکری دینا واجب ہی نہیں. آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں. باقی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرا پہلا حج ہے تو لازمی بکری دینی تھی اور دوسرا حج چاہے تمتع کروں پھر بھی بکری نہیں دوں گا. یہ تو مسئلہ نہیں. آپ چاہے 10 حج کریں، اگر حج تمتع ہوگا تو آپ کو دم تمتع دینی ہوگی، اگر قران ہوگا تو آپ کو دم قران دینی ہوگی، اور اگر حج افراد ہوگا چاہے پہلا ہو چاہے 10واں ہو چاہے 20واں ہو، آپ کے ذمہ حج کی بکری واجب نہیں ہے، لیکن اللہ دے تو بالکل کرے، کوئی منع بھی نہیں. کہتے جی کہ میرا بھائی بنگلہ دیش میں فوت ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. ہم 2 بھائی ہیں، دونوں کے پاس لڑکا لڑکی ہے. بھائی کی لڑکی نے میری ماں سے دودھ پیا ہے، کیا میرا لڑکا کے ساتھ بھائی کی لڑکی سے شادی؟ میرا بھائی جس لڑکی نے، ایک آسان بات ہے سمجھ لو، جس لڑکی نے مثلا آپ کی بیوی سے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی ماں ہو گئی. اب آپ کی جتنی اولاد ہے اس کے لیے وہ بھائی بہن ہے. ہاں اس اور لڑکیاں جنہوں نے دودھ نہیں پیا ہے ان کا رشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس لڑکی نے دودھ پیا ہے اس کے لیے تمہاری بیوی جو ہے وہ والدہ ہو گئی رضائی طور پہ. جب وہ رضاعت میں ماں ہو گئی تو اب اس کے جتنے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، وہ سب اس کے لیے بھائی بہن. اس کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا. تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا. جو چیزیں نسب میں حرام ہیں وہ رضا میں بھی حرام ہیں. مثلا ماں حرام ہے، اگر ہم نے دودھ پیا ہے تو وہ دودھ والی ماں بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح حقیقی ماں حرام ہے. اسی طرح ہم نے دودھ پیا ہے تو وہ ہماری ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں ہمارے لیے بہنیں ہیں. جیسے سگی بہن حرام ہے اسی طرح وہ رضائی بہن بھی حرام ہے. ایک موٹی بات یاد رکھ لو کہ جو بندہ، جو لڑکا، جو لڑکی کسی عورت کا دودھ پی لے لیکن اس زمانہ رضاعت کے اندر، اب وہ اس کے لیے ماں کے حکم میں ہے اور اس کی جتنی اولاد ہیں اس کے بھائی بہن. کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ حضرت خالد ابن الولید جو تھے وہ پٹھان تھے ماشاءاللہ، اور ان کی زبان جو ہے وہ پشتو تھی. آپ کو کسی نے غلط بتایا. حضرت خالد جو ہیں یہ ولید ابن المغیرہ کے بیٹے. ولید ان کے باپ کا نام ہے اور ان کے دادا کا نام مغیرہ ہے. یہ تو مکے کے لوگ ہیں، کرشی ہیں، عربی ہیں، اور یہ تو ان لوگوں میں کیا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہاں بیچارہ سائیکالوجیکل افیکٹ ہے، اس کا قصور نہیں ہو، ذہنی مریض. اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب کو ہدایت کرے، سب کو شفا دے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ولید بن المغیرہ تو وہ ہے کہ جس نے جب دار الندوہ میں قریش جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ حضور کے بارے میں کیا کہیں، انہ شاعر او انہ ساحر او انہ مجنون. تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، انا اعرف منکم بکلام العرب، تم لوگوں سے زیادہ میں لغت عرب کا سمجھنے والا ہوں اور شعراء کے کلام کو سمجھنے والا ہوں. مجھے جانے دو، میں حضور پاک کے پاس جا کے پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کہیں. وہ تو اللہ کے بندے خالص عرب تھے، خالص عرب تھے، اور ان کو اپنی لغت عربیہ پہ ناز تھا. اس وقت پشتو کہاں سے آ گئی تھی بھی؟ اگر ایک آدمی نے مثلا عشاء کی نماز میں امام نے 2 رکعت پڑھ لی، آخری 2 رکعتوں میں وہ مل گیا، تو جب امام سلام پھیرے وہ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پوری کرے گا. اس میں سورت فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا، اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات پڑھ کے پوری کامل پھر سلام پھیرے گا.
پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پتہ نہیں کیا کہ لوگ عراق کے 11ویں، مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال میں سمجھ ہی نہیں آتی تو آدمی کرے کیا جب پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے بیوی کو طلاق دیا، طلاق جو ہے کاف سے نہیں ہوتی، کعبہ والے سے، طلاق نقطے والے کا، الطلاق مرتان، قرآن میں پڑھو نا تو لکھا ہوگا، آپ دیکھ لیتے۔ بہرحال اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا تو ایک گھر میں رہنے کا کیا مطلب؟ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے، طلاق رجعی ہے، تو اب عدت کے وقت تک وہ عورت آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے تاکہ خدا کرے آپ کی صلح ہو جائے، رجوع ہو جائے۔ لیکن اگر طلاق مکمل ہو گئی ہے تو پھر اس گھر میں آپ کے لیے عورت اجنبی ہے، کوئی حق نہیں آپ کو اس کے پاس رہنے کا یا اس کو آپ کے پاس رہنے کا، اولاد ہو نہ ہو یہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب اولاد کا فکر ہے تو طلاق ہی نہ دیتے۔ حج کرنے کے بعد، حج پر آئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد ہم نے احرام کھول دیا، پھر ہم لوگ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر جب ہم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ہم نے حج افراد کا احرام باندھا ہے۔ لیکن پہلے عمرہ چونکہ آپ کر چکے ہیں، اور حج تمتع یہی ہوتا ہے کہ اشہر حج میں آدمی عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے۔ اشہر حج کا معنی ہوتا ہے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اشہر حج ہے۔ اگر اس میں کسی نے عمرہ کیا ہے اور اسی سال پھر وہ حج بھی کرتا ہے تو اس کا حج تمتع ہوگا، افراد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حج جمعہ کے دن ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ جمعہ کا دن بھی بڑا فضیلت والا دن ہے اور عید ہے مومنین کے لیے، اگر اللہ نصیب فرما دے تو اجر ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کا تو حج اکبر ہے اور باقی سارے چھوٹے حج ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تو کروڑوں بندے محروم ہو گئے۔ اگر نصیب ہو جائے الحمدللہ ثواب زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ہوگا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو جواب دیا تھا جب اس نے پوچھا اور کہا تھا کہ امیر المومنین اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اگر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ اترتی لجعلناہ عیدا، ہم تو عید مناتے، خوشی کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جاہل، تمہیں پتہ ہے یہ کب اتری ہے؟ یہ عرفات کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، مسلمانوں کے لیے تو دو عیدیں تھیں۔ تو اس لیے اگر جمعہ کا دن نصیب ہو جائے الحمدللہ، لیکن نہ ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حج چھوٹا ہے۔ حج حج ہوتا ہے، چاہے جمعہ کا دن ہو یا ہفتے کا دن ہو یا کوئی دن ہو۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم جب حج کے لیے تشریف لائے ہیں آپ حج کرنے کے لیے، تو وہ یوم الجمعہ تھا۔ حضور کا جو حجۃ الوداع ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو حج مبارک نصیب فرمایا تو وہ حجۃ الوداع بھی ہے اور پہلا بھی وہی، آخری بھی وہی، کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد ما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حجۃ واحدہ، آپ نے ایک حج کیا ہے اور وہ یوم الجمعہ تھا اتفاق سے۔ تو یہ فضیلت ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہے یہ غلط بات ہے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں فرمایا ہے اور نہ کسی فقہ کے اندر نہ کسی محدث نے۔ ہاں باقی اللہ پاک نصیب فرمائے کہ جیسے جیسے فضیلت بڑھتی جائے، اب دیکھو نا جی، ایک ہم جمعہ ویسے پڑھتے ہیں، ایک جمعہ رمضان میں پڑھتے ہیں، تو اب رمضان بھی ہو گیا اور جمعہ بھی ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا اور جمعہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں مثلاً کہ 27 کی رات یا 21 کی رات یا 29 کی رات متوقع ہے لیالی القدر، تو اس میں اگر جمعرات بھی آ گئی تو ایک اور فضیلت ہو گئی۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.